ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب تھا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ حضرت زینب بھی صحابیاں تھیں۔ ان کے بھائی اور باپ بھی صحابی تھے۔ حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس حساب سے یہ عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال چھوٹی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح خاندان بنو سہم کے ایک فرد خنیس بن حذافہ سے ہوا تھا۔ اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ کارزار 7 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر گرم ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور ساتھ ہی کچھ مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ حضرت حفصہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ بدر کے زخمیوں میں شامل تھے۔ ان کا زخم اتنا شدید اور گہرا تھا کہ شہادت پر منتج ہوا۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20-21 سال کی تھی۔ جوان بیٹی کی بیوگی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے نکاح ثانی کی فکر دامنگیر ہوئی اور اس کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے حضرت عثمان سے ملے اور ان سے نکاح کی گفتگو شروع کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حفصہ کو اپنے حبال عقد میں لے لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر کی اس عدم توجہی کا بہت احساس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ کا نکاح 3 ہجری میں ہوا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر کے انداز گفتگو اور بے التفاتی سے مایوس ہو کر حضرت عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو عثمان سے بہتر ہو، اور عثمان کو ایسی بیوی نہ مل جائے جو حفصہ سے بہتر ہو۔ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان کا نکاح خود اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا جائے اور حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نکاح ہو چکا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ نے مجھے حفصہ سے نکاح کے بارے میں کہا تو میں خاموش رہا تھا، اس کا آپ پر ناگوار اثر پڑا۔ اس خاموشی کی وجہ صرف یہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کا اظہار نہ فرمایا ہوتا تو میں آپ کو مایوس نہ کرتا۔
حضرت حفصہ کچھ تیز مزاج تھی، جس بات کو صحیح سمجھتی اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تیزی سے گفتگو کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہ دیتے تھے، اسلام نے ان کو بڑا اونچا درجہ دیا اور قرآن حکیم میں ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی تو ہمیں ان کی قدر و منزلت کا علم ہوا۔ حضرت عمر سے اسی روایت میں مزید منقول ہے کہ ایک روز میری بیوی نے کسی معاملے میں کوئی مشورہ دیا، میں نے اسے سخت لہجے میں جواب دیا، تم کون ہوتی ہو مجھے رائے اور مشورہ دینے والی؟ اس نے کہا، ابن خطاب، تم کو میری یہ چھوٹی سی بات بھی ناگوار گزری، حالانکہ خود تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں غصے کی حالت میں اٹھا اور حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے جاتے ہی کہا، بیٹی، میں نے یہ افسوسناک بات سنی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز مزاجی کا مظاہرہ کرتی اور برابر کا جواب دیتی ہو۔ بولی، جی ہاں، ہم گھریلو معاملات میں جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے پوری صفائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا، خبردار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی مت کرو، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ تم عائشہ کی ریس نہ کرو، اس کا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے اور وہ تم سے بہتر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیکر زہد تقوی اور اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھی، قائمۃ اللیل اور صائمۃ النسار تھیں۔ صحابہ کی روایت کے مطابق وہ وفات کے وقت بھی روزے سے تھیں، اختلاف و نزاعت سے سخت نفرت کرتی تھیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ ان کے شاگردوں اور ان سے سماع حدیث کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ان خوش بخت حضرات میں خود ان کے بھائی اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، بھتیجے حمزہ بن عبداللہ، صفیہ بنت ابو عبید یعنی جو ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی تھیں، حارثہ بن وہب، مطلب بن واوعہ، ام مبشرہ انصاریہ اور حارث بن عبد الرحمن رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ حضرت حفصہ سے 60 احادیث مروی ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ان میں سے 4 مشترکہ طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، 6 صرف صحیح مسلم میں اور باقی احادیث کی دوسری کتابوں میں مندرج ہے۔ علم و فضل، فہم و بصیرت اور استنباط و فقاہت میں حضرت حفصہ کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں شعبان 45 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر مروان تھے۔ نماز جنازہ انہی نے پڑھائی، کچھ دور تک جنازے کو کندھا بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازے قبر تک لے گئے۔ حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے میت کو قبر میں اتارا۔ حضرت حفصہ کا سال وفات وہی 45 ہجری ہے جس سال کے معاویہ بن خطیج نے افریقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا۔ یہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا عہد خلافت تھا۔ اس سال دوسری مرتبہ افریقہ فتح ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ یہ علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 27 ہجری کو فتح کیا گیا تھا۔